السلام علیکم. میں بنارس سے پرویز قادری بول رہا ہوں. آج کئی دنوں سے سنا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ انتہا حد کی ہو گئی کہ یہ لوگ پہنچتے پہنچتے ہمارے سرکار حضور ہند الولی میرے آقا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ الہی میں یہ لوگ پہنچ گئے کہ اب یہاں بھی سروے ہوگا. کوئی سرفرا پاگل اٹھا اور ایک عرضی ڈالی اور نیالے نے اس کو آدیش پارت کر دیا کہ سروے ہوگا. کیا کچھ سمجھا بوجھا نیا پالکا نے؟ کوئی بھی منہ اٹھائے اور آ کر کے چلا اور کچھ بھی دے، اپلیکیشن دے اور آپ اس کے بعد آدیش پارت کر دو. آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. جب ملک آزاد ہوا اور یہ کہا گیا کہ جو بھی آثار قدیمہ کی چیز ہے، چاہے مندر ہو، مسجد ہو، گرودوارا ہو، چرچ ہو، روضہ مبارک ہو، جو بھی آثار قدیمہ کی چیز جس سے ہے وہ ایز اٹ از رہے گی. اس کے بارے میں غلط نیت، غلط ارادہ، غلط طریقے سے اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ دیشدروہی کہلاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا کوئی اور دیش کے اندر کام نہیں ہے؟ صرف نفرت ہی پھیلائی جائے گی. یہ نفرت کی بنیاد کب تک چلے گی؟ میں اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ پیار بانٹو، پیار کرو، پیار کرو، پیار کی باتیں کرو، بھائی چارہ پیدا کرو، محبت پیدا کرو. آپ کو لوگوں کو جس جگہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا، اس کے آگے تو کہیں جا نہیں سکتے. جو اٹھا سستی لوکپریتا حاصل کرنے کے لیے جس بھی نیالے میں ہوا داخل کر دیا اور جا کے سروے لے لیا. 30 سال سے نیالوں میں مقدمہ چل رہا ہے تو نیالے کو کوئی سوجھ نہیں ہے. ایک ہی دن میں داخلہ بھی ہو رہا، آدیش بھی ہو رہا، نوٹس بھی ہو رہا، تعمیلہ بھی ہو رہا، سب چیز کر دے رہی. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت نظارہ آپ کا ہے. میں اور کوئی کام آپ کو نہیں بچا. کتنی افسوس کی بات ہے. ارے تم اس خواجہ کی نگری میں گئے ہو جہاں سے پورا ہندوستان چلتا ہے. کوئی معمولی در نہیں ہے. اور میرے خواجہ جس کو چاہتے ہیں وہی اس ہندوستان کی کرسی پر بیٹھتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتے وہ نہیں بیٹھتا. اب آپ لوگ اس کرسی کے مستحق نہیں رہ گئے کیونکہ آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. آپ لوگ خاموشی لے کر کے بیٹھے ہو، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ ایک تو منہ بھی نہیں کھول لو. میں اپنے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، خواجہ صاحب کی طرف غلط نیت، غلط ارادہ، غلط طریقے سے اگر جاؤ گے نا تو وہاں کی ایک سوئی برابر بھی کنکڑی نہیں چھو سکتے ہو تم، بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان کی اجازت کے. سوچو وہ در کیسا ہے جہاں ہر مذہب، ہر فرقے، ہر طریقے کے لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی اپنی دل کی آرزو اور تمنائیں لے کر، اور وہاں دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و کرم سے ان لوگوں کی دعاؤں کو مقبولیت عطا فرماتا ہے.
ارے جب اس زمانے میں جب آپ حیات الحیات تھے، 800 پہلے کی بات ہے، وہاں کے بادشاہ نے جب ان کی اونٹنی کو جو کہہ دیا بیٹھنے کے لیے، تو بیٹھ کے اٹھانے کی کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اس اونٹنی کو اٹھایا جائے۔ جب معافی تلافی مانگا، بادشاہ نے آ کے خود میرے خواجہ کے پیر پکڑے، تب انہوں نے اس اونٹنی کو اٹھانے کی اجازت اٹھنے کی دی تو اٹھا۔ میرے خواجہ کے بارے میں کیا جانتی ہو تم لوگ؟ ایک آنا ساگر کو اتنے بڑے کاسے میں اپنے بھر لیا، اور اس آنا ساگر کو پورے ایک ان کو پانی پینے کی بات نہیں کہی گئی تھی، منع کیا گیا تو ان کے مریدان کو آپ نے اپنا کاسا لے کے بھیجا، کہا اے آنا ساگر، میرے خواجہ نے اس کاسے میں بلایا ہے۔ پورا آنا ساگر چلا گیا، پورا اجمیر میں پانی کا سکھال ہے۔ لوگوں نے اپنی غلطیوں کی معافی تلافی مانگی، تب جا کر کے وہاں پھر پانی بھرا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنی غلطیوں کی کان پکڑ کے توبہ کرو کہ بھوش میں ایسی کہیں غلطیاں آپ نہیں کریں گے، اور جس طریقے سے آپ نے وہاں ریٹ داخل کی ہے، یا جو لوگوں کا اس کے پیچھے جو بھی منشا ہو، وہ اچھا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس منشے کو اپنے توبہ کرو، ایسی غلطی پناہ نہیں دہرائی جائے گی، سب عذاب میں پڑو، عذاب الہی نازل ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی پیچھے جائیں گے۔ جب باڑھ آئے گی نا، تو یہ نہیں پوچھے کہ پانی کہ کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون مسلمان کی بستی ہے، ہم بھی اس میں سنائیں گے۔ میرے بھائی، کم سے کم خدا کا خوف کرو، جو کائنات الکائنات کا مالک ہے، ایشور کا خوف کرو، جو کائنات الکائنات کا مالک ہے، گاڈ کا خوف کرو، جو پورے کائنات الکائنات کا مالک۔ صرف بولنے کا شبد الگ الگ ہے ایک ہی انسان جو چاند، ستارے، زمین، آسمان، چر چرندے سب کا مالک مختار ہے۔ کہاں آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیسا فساد پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نے جانچ کے نام پر سنبھل کے اندر بے گناہ 5 معصوم بھائیوں کو آپ نے شہید کر دیا، آپ نے مارا انہیں، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ بے گناہ نہتے لوگوں پہ آپ نے دردناک طریقے سے حملہ کیا، فائرنگ کیا۔ کیوں کیا؟ کیسی نفرت، کیسی باتیں کہاں کہاں چل رہی ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، قیامت سے پہلے قیامت کو نہ بلائیے آپ لوگ۔ ارے ستا شاسن الگ کی بات ہے، مذہب الگ الگ طریقے کی بات ہے، ان کو الگ الگ طریقے سے کرنے کی، جس کا جو مذہب ہے جیسے ہو ویسے کرنے کی۔ آج ملک کی یہ دشا ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کاغذ کی عدالت سے پتھر برس رہا ہے، کاغذ کی عدالت سے پتھر برس رہا ہے، مظلوموں پر ہی منصف کھل کر برس رہا ہے۔ آج ہم مظلوم، آپ ہمارے اوپر کھل کر برس رہے ہیں۔ کہاں سے سوچ پیدا کی ہے؟ آپ کو اپنے بارے میں، اپنے مرتبے کے بارے میں جزس کو نہیں معلوم ہے کہ ان کا کیا کردار، کیا رتبہ، کیا عہدہ ہے،
اور آپ اس طریقے سے کس انداز میں جو آیا لکھ پڑھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں. سوچو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے آپ لوگ. میں کیا زیادہ بولوں، غم کا مارا ہوں، دکھ ہے. جہاں دیکھو وہاں پر آپ لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی قبرستان کے پیچھے، کبھی مدرسے کے پیچھے، کبھی مسجدوں کے پیچھے. اب تو یہاں حد ہو گئی ہمارے ہندل والی کہ آپ پیچھے پڑ گئے. ہاں، خدا کا خوف کریے، کہیں ان کی نگاہیں میں ذرا سا تیز آ گیا تو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ بہت ہی غضب ہو جائے گا. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، ایسا نہ کرو میرے بھائی، ایسا نہ کرو. ملک کے ترقی کے بارے میں سوچو. ان نفرت جیسی باتوں پہ مت پڑیے. آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگوں سے خدا سے ڈریے، خوف کھائیے، ایشور سے ڈریے، گاڈ سے ڈریے، خوف کھائیے. میں آپ لوگوں سے کہنا، اپیل کرنا چاہتا ہوں، محبت پیدا کرو میرے بھائی. نفرت کی باتوں کو چھوڑو، ورنہ کچھ رکھا نہیں اس دنیا کے اندر. سب فانی ہو جائے گا، ختم ہو جانا ہے. کم سے کم اس دنیا کے اندر رہنے کا مقصد ہے کہ اچھے کام کیا جائے، اچھے طریقے سے گزر بسر زندگی کی جائے، اچھے طریقے سے ہمارا روزگار ہاتھ چلے، بچے تعلیم پائیں، شکشا پائیں، ملک کیسے ترقی ہو، بے روزگاری کیسے دور ہو. ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے. عام فہم جنتا کے بارے میں ان کو اچھی سے اچھی سہولیات کی چیزیں کیسے دی جائے، یہ سوچنا چاہیے. خدا حافظ، السلام علیکم.